اچانک موت کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا دلچسپ سوال اس حوالے سے کہ اچانک موت ہوتی ہی اچانک ہے۔ یہ تو پہلے تو مومن کو اس بات کا تصور اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے مسلمان کو کہ موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے خبر ہے کہ کب اس کی موت ہو جانی ہے، بالکل یہ اچانک ہی ہے۔ لیکن آپ حادثاتی موت جسے ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی، جو ہماری نظر میں ایسا ہے، اللہ کے جو گریٹ پلان میں اور طرح سے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہماری نظر میں جو اچانک موت ہے، اس کا تعلق ایمان والے کے اپنے اعمال کردار کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیا اس نے اس کی تیاری، اس کی صالحیت، اس کا سارا اللہ کے ساتھ بندگی کے ساتھ تعلق، کیا وہ دنیا میں گم ہے؟ اور وہ دنیا میں جو گم کام کر رہا ہے تو مالک نے جو اس کو ڈیوٹی لگائی کہ میری طرف میرا ذکر میری طرف آ رہا ہے تو وہ اسی میں گم ہے۔ اب وہ غور کرے تو، اور اس کی اگر تیاری نہیں ہے تو مومن کی اگر تیاری نہیں تو اچانک موت اس کو اسی طرف لے کے جائے گی جو اللہ کے عذاب کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی دوسری جانب۔ مگر اللہ کریم نے ایک بات بتائی ہے کہ اصل حقیقی فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ ہم چند پیرامیٹرز رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ممکن ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اوورآل اس کی سچویشن کیا ہے۔ تو کسی مومن کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور کسی مومن کے لیے یہی موت جو ہے وہ آزمائش کا باعث بھی ہو سکتی ہے، بالکل۔ اور اچانک موت سے پناہ مانگنے کو ترجیح دی گئی ہے۔ اچھا احسن صاحب، یہ بتائیں کہ ایک عام مسلمان اپنی روزمرہ کی زندگی میں موت کی تیاری کیسے کر سکتا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے اس کو احکام عطا کیے ہیں، جو وے آف لائف دیا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آقا علیہ السلام کی احکامات کی روشنی میں، اللہ کے دیے ہوئے طریقہ کار کی روشنی میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے درمیان بیلنس قائم کرتے ہوئے، اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرتے ہوئے، صداقت اور امانت کو مینٹین رکھتے ہوئے، جو ان چیزوں کو بروئے کار بنیادی طور پر کوشش کر زیادہ سے زیادہ پوزیٹیو رہتا نظر آئے گا، تو یہ ساری اس کی موت کی تیاری ہے۔ جیسا کہ آج کا رمضان المبارک ہے، بالکل تو رمضان المبارک رب کا مہینہ ہے۔ موت کا یقین نہ ہونا یا ایمان تو ہے، مگر اس کا اس طرح یقین کامل جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نہ ہونے کی ایک بڑی اگزامپل میں نے کوٹ کی ہے کہ ہم دیکھیں پھلوں کا ریٹ تیز ہو گیا، سبزیوں کا ریٹ تیز کر لیا۔ اگر ہم سمجھے کہ یہ لوگوں کے حقوق پر ان کے ساتھ زیادتی یا بلیک مارکیٹنگ کرنا، اگر ہمیں موت کا فکر ہو کہ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا ہے اور ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہوں تو کیا ہم یہ عمل کریں؟ یہ اعمال حقوق انسانیت کے بھی خلاف ہیں اور اسلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے، اور اس کے اوپر بڑی وعیدات آئی ہیں۔ تو ان چیزوں سے میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کر کے بتایا۔ اسی طرح آپ ہر زندگی کے ہر معاملے میں دیتے جائیں، اگر آپ کی تیاری کا میٹر پازیٹیو ہے، جو اللہ کے احکام کے مطابق ہے، جو لمیٹیشنز اللہ آلمائٹی نے ہمیں دی ہیں اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے جو چیزیں جیسے کمانڈمنٹس آئی ہیں، اگر ہم اس کے فالوشپ میں ہیں، اطاعت میں ہیں، تو اس کا مطلب ہم اپنی تیاری کے اندر ہیں۔ بائی نہیں جیسے آپ پیپر کی تیاری میں ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا سلیبس تیار نہیں ہے تو آپ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکیں گے، اور اگر آپ کا سلیبس تیار ہے اچھے طریقے سے تو آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ میں فیل نہیں ہوں گا۔ لیکن یہاں ایک معاملہ ضرور کہوں گا کہ اچھائی کو کسی بھی صورت میں چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور برائی کو چھوٹا سمجھ کر فوراً اختیار نہ کریں۔ بالکل اس لیے اللہ کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی اتنا بڑا اجر غفور الرحیم دے سکتا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس لیے نیت کا اخلاص، نیکی کی نیت اور اس کی طلب اور اس کی طرف اپنا دھیان ہمیشہ رکھیں۔ یہ بھی موت کی تیاری کی کیفیت ہے، اور موت کی تیاری اور موت کا ذکر جب آپ یاد کرتے رہتے ہیں تو اس سے شہوات کا دروازہ بند ہوتا ہے، خرابیاں ختم ہوتی ہیں، اور انسان کو فکر لاک رہتی ہے کہ وہ اس دیس کا نمائندہ نہیں ہے۔ اور پردیسی لوگ کبھی بھی جو باہر رہنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پردیس میں لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں، زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتے، جبکہ جو اس کے برعکس جو دیس والا ہوتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو، موت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کی تیاری کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، یہ مومن کا شیوا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کی اچانک وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رہنمائی فرمائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خطبات کی تفصیل سیرت میں ہم تک پہنچتی ہے، حتیٰ کہ خطبات کے علاوہ جو مکالمہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے، اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ، 1/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ موت پر آگاہ کرنا ہے، اس پر خبرگیر کرنے سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور جب صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
موت کے بارے میں آگاہ کرتے، اس کی مشقتیں اور اس منزل سے آگے کی جو منزلیں ہیں ان کے تقاضوں کے بارے میں آگاہ کرتے، خبرگیر کرتے، تو اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا گویا ہم موت کے مرحلے سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا موت کے بعد جو بندے کے ساتھ معاملہ ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے جلال والا، ناراضگی والا، ہمیں وہ جب بیان کیا جاتا تو ہمیں یوں لگتا اور ہم دل سے ایک حسرت کے ساتھ دعا کرتے کہ کاش ہم انسان ہی نہ ہوتے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا پڑتا اور جواب دہی دینا پڑتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقربین اور فرمانبردار بندوں کے بارے میں، اللہ کے انعامات کے بارے میں تذکرہ کرتے کہ یہ موت ایک لمحے کی ایک ہچکی کا سفر ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ کی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی ایک دنیا تم پر کھلنے جا رہی ہے۔ جب سرکار دو عالم اس راحت افزا منظرنامے کو ہمارے سامنے آشکار کرتے تو ہمیں زندگی سے موت زیادہ خوشنما اور پیاری لگنا شروع ہو جاتی، اور ہمیں زندگی جو ہے وہ ایک قید خانے کے طور پر لگتی کہ کون سا وہ وقت ہو جب ہم اس امتحان گاہ سے نکلیں، اپنا امتحان مکمل کریں اور یہاں سے کامیابی کی سند لیتے ہوئے موت کی پل سے گزرتے ہوئے اللہ کی ہمیشہ رہ جانے والی جو نعمتوں کی جنت ہے اس کے حقدار قرار پائیں۔ صحابہ کرام کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے وہ جب حضور کے جانے کے بعد بھی حضور کا تذکرہ کرتے تو اس میں ایک بڑا حوالہ حضور نے جو موت پر لوگوں کو آگاہ کیا تھا اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی خبر پہنچتی کہ کسی صحابی کا آخری وقت آ گیا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنے اس صحابی کے پاس پہنچ جاتے، وہ گھر پہ ہوتا، مکان پہ ہوتا، سفر میں ہوتا، سرکار دو عالم کوشش کرتے کہ اس کے پاس پہنچ جائیں، اور پھر اس لمحے میں پہلے اسے جو ہے وہ امید دلاتے، اور جب دیکھتے کہ اس کا سفر آخرت شروع ہوا چاہتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پروردگار عالم سے آسانیوں کی دعا فرمایا کرتے اور اسے تلقین فرماتے کہ جب تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کی توحید اور میری رسالت پر گواہی پیش کرنی ہے، تیرے لیے یہ عمل جو ہے یعنی یہ اعلان جو ہے وہ موت کو جو ہے وہ آسان بنا دے گا۔ اور پھر وہ بڑی معروف حدیث ہے سرکار دو عالم کی سیرت سے ہم تک پہنچتا ہے کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک نوجوان جو ہے اس کو جاں کنی کا مرحلہ تھا، سرکار دو عالم کو خبر ہوئی، حضور وہاں پہنچے تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہوئے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور رک گئے، اور جیسے دم بخود ہوتے اس طرح حضور سائلنٹ ہو گئے، تو اصحاب ایک دم فکرمند ہوئے کہ حضور کی اس کیفیت کا کیا مطلب ہے۔ تو سرکار نے بعد میں فرمایا کہ جب میں نے سٹیپ ان کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پیچھے اسرائیل جو ہیں وہ بھی اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے میرے اس نوجوان صحابی کے پاؤں سے روح کو نکالنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں جب پاؤں سے روح نکالنا شروع کی تو میرا یہ جو صحابی تھا اس کے جسم کے اندر ایک عجیب طرح کا لرزہ طاری ہوا، اور مجھے یوں لگا کہ اس کی مشقت جو ہے وہ شاید اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گی، تو میں نے اسرائیل سے یہ کہا کہ اس کی جان نکالنے میں جو ہے وہ آسانی پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ مشکل نہیں کرنی ہے۔ تو اسرائیل نے میری طبیعت پر وہ جو گداز تھا یعنی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے جو سرکار دو عالم کی طبیعت میں نرمی آئی تھی اور سرکار دو عالم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے تھے، اسرائیل نے روح نکالنا بند کر دی اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب رسول، مجھے اللہ نے یہ آپ کے لیے آپ کی امت کے حوالے سے بشارت دی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اظہار محبت میں بہت واضح ہوں گے یعنی آپ کے ساتھ اعلانیہ محبت کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں ان کی روح کو نسبتاً آسانی کے ساتھ ان کی جسم سے نکالوں۔ بالکل صحیح کہا۔